دوستوں، بہت مدتوں پہلے کی بات ہے۔ ایک گاؤں میں ایک عورت اور اس کا بیٹا رہا کرتے تھے۔ اس عورت کے بیٹے کا نام امجد تھا۔ عورت بہت پاک باز خاتون تھی، اللہ کی بہت عبادت کرتی۔ وہ عورت اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ اسے جانوروں سے بہت لگاؤ تھا۔ جب بھی کسی جانور کو مشکل میں دیکھتی تو فوراً اس کی مدد کرتی۔ ایک دن وہ عورت بازار جا رہی تھی۔ اس نے راستے میں ایک کتے کا بچہ دیکھا۔ وہ کتے کا بچہ بہت نڈھال سا تھا اور اس کے جسم کی ہڈیاں صاف نظر آ رہی تھیں۔ وہ عورت سمجھ گئی کہ کتے کا یہ بچہ بھوکا ہے۔ اگر اس کی بھوک کا فوری بندوبست نہ کیا گیا تو قریب تھا کہ وہ مر جاتا۔ عورت نے اس کتے کے بچے کو اٹھایا، اسے پیار کیا اور اپنے ساتھ اسے گھر لے آئی۔ اسے کھانا کھلایا اور پھر اسے نہلا کر اس کی صاف ستھرائی بھی کی۔ وہ کتا بھی اس عورت سے بہت مانوس ہو گیا تھا۔ وہ کتا ہمیشہ اس عورت کے پاس ہی رہتا، اور کتے تو ہوتے ہی وفادار ہیں، لیکن جب ان کو پیار سے رکھا جائے تو وہ اپنے مالک کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کر امجد کو بہت جلن ہوئی کہ میری ماں تو صرف مجھ سے پیار کرتی تھی، وہ اس کتے سے کیسے پیار کر سکتی ہے؟ وہ بس یہی سوچتا رہتا تھا، اور یہ حسد، یہ جلن اتنا بڑھ گیا کہ اس لڑکے کو اپنی ماں سے نفرت ہونے لگی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور وہ کتا بھی بڑا ہو گیا، لیکن اب بھی وہ ایک پل کے لیے بھی اپنی مالکن سے دور نہیں ہوتا تھا۔ وہ عورت اپنے بیٹے کے تمام حقوق سر انجام دیتی تھی اور اپنے بیٹے سے بہت محبت بھی کرتی تھی، لیکن امجد کی آنکھوں پر حسد کی پٹی بندھ چکی تھی۔ اسے نفرت کے علاوہ کچھ بھی نہ دکھائی دیتا تھا۔ جب اس کی شادی ہوئی تو امجد کی بیوی کو اس کی حسد کا پتہ چل گیا اور وہ اس لڑکے کو اور بھی زیادہ بہکانے لگی۔ عید الاضحیٰ قریب تھی۔ ماں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جاؤ منڈی سے کوئی اچھا سا جانور لے کر آؤ، ہم استطاعت تو رکھتے ہیں تو ہم قربانی ضرور کریں گے۔ امجد نے کہا دیکھنا ماں، ایسی مہنگی گائے لے کر آؤں گا کہ پورا گاؤں دیکھے گا۔ ماں نے امجد کو ٹوکا، نہیں امجد، قربانی دکھاوے کے لیے تھوڑی کی جاتی ہے، یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے۔ وہ ہماری نیتیں دیکھتا ہے، اور اگر ہماری نیت میں کھوٹ نکل آیا تو قربانی قبول نہیں کی جائے گی۔ امجد منہ بناتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مجھے کسی بھی طرح اس عورت کو قتل کرنا ہے، مجھے ہر کام سے روکتی ہے۔ بھلا کبھی دیکھا ہے کہ اس کتے کو کسی کام سے منع کیا ہو؟ امجد غصے سے بولا۔ بیوی نے کہا آپ فضول میں ٹینشن نہ لیں، آپ گائے لے آئیں، اس عید پر ہم 2 قربانیاں کریں گے اور پھر ساری جائیداد آپ کی ہوگی۔ امجد بیوی کی بات سمجھ گیا تھا، اب ماں کو قربان کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ یہ سوچتے ہی وہ بازار سے گائے لے کر آیا اور کچھ ہی دنوں میں قربانی کا دن بھی آن پہنچا۔ امجد گائے کے پاس چھری لے کر کھڑا ہو گیا۔ گھر کے سارے دروازے وہ پہلے ہی بند کر چکا تھا۔ ماں، آخری دفعہ اس گائے کو پیار کر لوں۔ عورت امجد کے قریب جانے لگی تو کتے نے عورت کے دوپٹے کا پلو پکڑ لیا، جیسے جانے سے روک رہا ہو، اور عورت کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ عورت اپنے کتے سے کہنے لگی آج تمہیں کیا ہو گیا؟ اس نے اپنے کتے کو پیار کیا اور امجد کی طرف بڑھ گئی۔ کتا بھونکے ہی جا رہا تھا۔ امجد نے گائے کو ذبح کیا، اور جب اس کی ماں گائے کو ہاتھ لگانے کے لیے جھکی تو اس کی گردن پر بھی چھری چلا دی۔ ماں کی آنکھیں حیرانی سے پھیل گئی تھیں، لیکن اب کیا جا سکتا تھا؟ وہ ادھر ہی دم توڑ گئی۔ کتے کے بھونکنے میں شدت آ گئی تھی۔ بیوی نے کہا تم اسے بھی قتل کر دو، کسی کو کیا پتا چلے گا؟ تو امجد نے اس کتے کو بھی قتل کر دیا اور اپنی بیوی سے کہا تم اس گائے کے پاس ٹھہرو، میں انہیں کارخانے میں دفن کر کے آتا ہوں۔
امجد اپنی بیوی سے کہہ کر چلا گیا۔ رات کو وہ جب سویا تو اس کے خواب میں وہی کتا آیا جو کہہ رہا تھا، تم ظالم انسان، تم نے ظلم کیا ہے خود پر بھی اور اپنی ماں پر بھی، تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی، تم نے کیسے اپنی ہی ماں کی جان لے لی۔ اور پھر امجد کی آنکھ کھل گئی، وہ پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی بیوی نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا کچھ نہیں، تم سو جاؤ۔ امجد کو وہ کتا ہر جگہ نظر آنے لگا۔ امجد کے کانوں میں اس کتے کی آوازیں بھونکتے ہوئے سنائی دیتی تھیں۔ وہ پاگل ہو رہا تھا۔ اس کی بیوی کو لگا کہ شاید اس کے شوہر پر کسی نے جادو کروا دیا ہے۔ اس کے محلے میں نامور اللہ والے رہتے تھے۔ بیوی نے سوچا کہ وہ اپنے شوہر کو انہی کے پاس لے جائے گی۔ جب بیوی اپنے شوہر کے ساتھ ان اللہ کے ولی کے دروازے پر کھڑی ہوئی تو اللہ والے نے ان کو ادھر ہی روک لیا اور بزرگ فرمانے لگے کہ خبردار، اس دہلیز کو پار نہ کرنا، شیطانوں کا میرے گھر میں کوئی ٹھکانہ نہیں۔ وہ عورت کہنے لگی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو اپنے شوہر کی بیماری کے علاج کے سلسلے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ وہ اللہ کے ولی فرمانے لگے، میں جانتا ہوں تم کیوں آئی ہو۔ اپنے گھر میں اس کے ماں کے رشتہ داروں کو جمع کرو، میں آتا ہوں۔ بیوی گھبرا گئی اور بزرگ سے کہنے لگی کہ لیکن رشتہ داروں کو کیوں اکٹھا کرنا ہے؟ تو بزرگ فرمانے لگے، جو کہا ہے وہ کرو گی بھی۔ اور پھر اس کی بیوی اپنے گھر چلی گئی اور 2-3 رشتہ داروں کو اپنے گھر بلا لیا۔ اللہ والے ان کے گھر آئے اور پوچھا کہ تمہاری ماں کہاں ہے؟ امجد نے کہا کہ وہ میری خالہ کی گھر گئی ہوئی ہیں۔ اللہ والے نے کہا کہ اپنی خالہ کو بلاؤ۔ خالہ کو بلوایا تو پتا چلا کہ اس کی ماں تو خالہ کے گھر گئی نہیں، ماں تو خالہ کے گھر ہے ہی نہیں۔ اللہ کے ولی جلال میں آئے اور فرمایا، سچ سچ بتاتے ہو یا میں بتاؤں؟ امجد کہنے لگا، میری ماں، اسے میں نے قتل کر کے تہہ خانے میں قید کر دیا ہے۔ اس کے سارے رشتہ دار یہ سن کر حیران رہ گئے۔ پورے گھر میں سناٹا چھا گیا۔ اللہ کے ولی فرمانے لگے، کیوں قتل کیا تم نے اپنی ماں کو؟ وہ کہنے لگا، مجھے حسد تھا، مجھے جلن تھی۔ بزرگ فرمانے لگے، کس سے حسد تھا، کس سے جلن تھی؟ تمہاری تو کوئی بہن بھی نہیں ہے، تمہارا تو کوئی بھائی بھی نہیں ہے جس سے تم حسد کرتے۔ اس کی خالہ نے روتے ہوئے پوچھا، وہ تھا نا ایک کتا۔ کسی کو امجد کی بات پر یقین نہیں آیا۔ ایک کتے سے حسد کر کے کون اپنی ماں کو قتل کرتا ہے؟ ہمیں لے جاؤ جہاں تم نے اپنی ماں کو دفنایا ہے۔ پھر اس کی ماں کو تہہ خانے سے نکالا گیا، جس کا جسم بالکل ٹھیک تھا اور اس میں سے کوئی بدبو بھی نہیں آ رہی تھی۔ پھر اس کا عزت کے ساتھ جنازہ پڑھایا گیا اور دفنایا گیا۔ امجد اور اس کی بیوی کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ پیارے دوستوں، اس واقعے کو اپنے تمام دوستوں میں، رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔